ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے جاری پروگرام کہ جس کے تحت مختلف موضوعات پر، طبی مسائل پر، صحت کے مسائل پر مختلف تحقیقات اور معلومات اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر ایک تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور اس تحقیق کا عنوان ہے امراض قلب اور پاکستان۔ امراض قلب، جن میں سر فہرست حملہ قلب یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دنیا بھر میں اموات کا سب سے بڑا سبب ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل امراض قلب، خصوصاً حملہ قلب یا ہارٹ اٹیک کو عمرہ اور روسا کا مرض سمجھا جاتا تھا، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ لوگ جوانی میں عیاشی کرتے ہیں، اس لیے بڑھاپے میں امراض قلب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی جائے تو یہ مرض آبادی کے تمام طبقوں میں پھیلتا ہوا نظر آتا ہے، اور نوجوان افراد بھی اس کی لپیٹ میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ عالمی یوم قلب پوری دنیا میں ہر سال ستمبر کے آخری اتوار کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس میں دل کے امراض کے متعلق معلومات فراہم کی جائے، جن کی روشنی میں عوام حملہ قلب یعنی ہارٹ اٹیک اور بلڈ پریشر کے امراض کو قابو کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میڈیا میں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بیماری زور و شور سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بالخصوص ترقی پذیر ممالک جیسے پاکستان میں امراض قلب کی شرح بہت سے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کئی فیصد زیادہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور عالمی انجمن قلب یعنی ورلڈ ہیلتھ ہارٹ فیڈریشن کے مطابق اس خطے یعنی پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان وغیرہ میں امراض قلب نے ایک وبا کی سی صورت اختیار کر لی ہے، اور ماہرین کے مطابق آئندہ برسوں میں ان کی شرح اور شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں امراض قلب کا ایک اور نہایت افسوسناک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہاں پر نسبتاً چھوٹی عمر کے لوگ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر مغربی ممالک کے ساتھ اس شرح کا مقابلہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں حملہ قلب کی اوسط عمر باقی ممالک سے 10 سال کم ہے۔ ایک طرف تو امراض قلب اس قدر تیزی سے پھیل رہے ہیں اور کم عمر لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمارے وسائل ان سے خاطر خواہ طور پر نمٹنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ بات سب کے علم ہے کہ دل کے امراض کا علاج ارزاں اور آسان نہیں ہے، اور جس طرح کی مشینری اور دیگر لوازمات کا آئے دن اس شعبے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان عوامل سے امراض قلب کا علاج بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں مریض مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے اپنی قیمتی زندگیوں سے محروم ہو رہے ہیں، یا پھر دوسری طرف ایک نہایت ہی کمتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں امراض قلب کا حل کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ ایسے فیکٹرز کو یعنی ایسے محرکات کو اپنے آپ کو آزاد رکھا جائے جو امراض قلب کا باعث بن سکتے ہیں، یعنی خوراک میں مناسب رد و بدل کے ساتھ اپنی زندگی میں مناسب تبدیلیاں لائی جائیں تاکہ ان امراض کو پنپنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ان مناسب تبدیلیوں سے مراد یہ ہے کہ ورزش کی جائے، تمباکو نوشی سے جان چھڑائی جائے، اور تن آسانی کو چھوڑ کر اپنے جسم کو کام میں لایا جائے۔ امراض قلب کی پہلی قسم بچوں میں ماں کے پیٹ میں واقع ہوتی ہے، اور یہ دل کے پیدائشی نقائص کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اس کے سدباب کے لیے حاملہ خواتین کو دوران حمل
خصوصی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بالخصوص دوران حمل بلا وجہ ادویات کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایکس رے وغیرہ سے بھی دور رہنا چاہیے۔ ایسے امراض جنہیں پیشگی طور پر روکا جا سکتا ہے جیسے جرمن خسرہ وغیرہ، ان سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے ضرور لگوا لینے چاہیے۔ دوسری قسم میں لڑکپن یا جوانی کے دور میں ہونے والی گٹھیائی بخار ہے۔ یہ عموماً جوڑوں کی بیماری کہلاتی ہے۔ یہ عموماً گنجان آباد علاقوں کے رہائش پذیر افراد میں ہوتا ہے، جہاں پر زندگی کی بنیادی سہولتوں کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اس مرض کے تقریباً 10 سے 12 لاکھ مریض پائے جاتے ہیں۔ اس مرض میں علاج معالجے کے بعد جوڑ تو صحیح ہو جاتے ہیں لیکن دل کے خانے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کے سدباب کے لیے بہتر رہائشی سہولتیں اور بہتر غذائی سہولتیں میسر ہونی چاہیے۔ تیسرا اور ایک بہت اہم سبب آپ کو بتانے سے قبل میں یہاں پر موجود اپنے اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں ان کی رائے معلوم کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں کس طرح کی رہائشی سہولتیں موجود ہیں اور ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پر کچھ آپ۔ اس وقت آپ نے جو تذکرہ کیا کہ دل کے امراض کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں جوڑ یعنی کہ جوائنٹس بھی انوالو ہو جاتے ہیں اور دل کے امراض بھی ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ امراض بچوں میں پیدا ہوتے ہیں اور بچوں میں یعنی کہ اگر جیسے انفیکشن ہو جائے، اسٹریپٹوکوکس انفیکشن یعنی کہ جو ایک جراثیم ہے اور اس کا انفیکشن ہو جائے اور انفیکشن کے بعد وہ انفیکشن تو ختم ہو جاتا ہے مگر اس کے بعد کچھ ایسے عوامل جسم میں رہ جاتے ہیں جو کہ ہمارے مدافعتی نظام کے ذریعے ہمارا مدافعتی نظام انہیں سمجھ نہیں پاتا اور وہ اسی طرح کے یعنی کہ جو اینٹی باڈیز ہیں وہ دل کی اندر کی لیئر کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس طرح جوائنٹ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس سے دل کے امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور جوائنٹس کے امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے علاج کے لیے یہ ہے کہ جوڑوں کا درد تو ٹھیک ہو سکتا ہے مگر یہ کہ دل کے اندر جو پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد آپ سے مزید جو معلومات ہیں وہ عمران صاحب آپ کو پہنچائیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس بیماری کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی رائے کا اضافہ کر کے ہماری معلومات میں یقیناً بہت اضافہ کیا ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم سبب جو عام ہے وہ رگ و دل کا عارضہ بلند فشار خون ہے، یعنی ہائی بلڈ پریشر، جسے بلند فشار خون کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ایک تحقیق کے مطابق اس مرض میں ہر 4 میں سے 1 فرد مبتلا ہے۔ اس عارضے کا اگر مناسب علاج معالجہ اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو حملہ قلب، انجائنا، نابینا پن، دل کا فیل ہونا، گردوں کا فیل ہونا اور قبل از وقت موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس عارضے کے سدباب کے لیے مناسب علاج کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک میں نمک کو یکسر کم کر دینا چاہیے اور خوراک میں چینی، چکنائی اور گوشت سے بنی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔